ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ یا امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دے دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے مگر پیشاب اور پخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان اگر 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے انسان ہیں جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے دو جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا نواں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ وہ پیغمبر نہ تھے، جن نہ تھے، انسان تھے، نہ ہی فرشتہ تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم سلام اللہ علیہ کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کوئی کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے شخص، تمہارا پہلا سوال یہ کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ جسم ہے بلکہ بس منہ ہی منہ ہے، تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ وہ دوزخ کی آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح سے کھائے گی جیسے کوئی صدیوں کا بھوکا جانور ہو۔ اس جسم کی آگ سے جہنم سے بچنے کے لیے لوگ رو رو کر تڑپ تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا، پیدا کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے کھلتے ہی چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا کو قبول کیا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے آرام کے لیے ایک سایہ دار درخت اور پھلدار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا
فرمایا اس درخت پر پھل لگے جن کو کھا کر یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے تھے، بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اے شخص، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں کھانا پینا ہوگا مگر جنتیوں کو پیشاب یا پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے کہ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ کے اندر کھانے پینے کے باوجود وہ پخانا اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پئیں اور انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ممکن ہی ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر رہے گا۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے گا کھائیں گے پیئیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب یا پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار انہیں آئے گی اور ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اے شخص، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 10 سال تک چلتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر توبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا گھنا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے اور اس درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آ جائے گا۔ اے شخص، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر تو 50 سال تھی مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا اور اس کا باپ اس سے 50 سال چھوٹا۔ وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ اس قوم کے عذاب میں مرے ہوئے پایا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو، بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم، جب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، بالکل اسی طرح اس بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اے شخص، تیرا اگلا سوال کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا، تو اے شخص یاد رکھ وہ لوگ صحابہ کہف تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال بعد زندہ کیا تھا۔ اے شخص، رہا تیرا اگلا سوال کہ وہ کون سے 2 جانور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا، تو وہ جانور ایک تو صحابہ کہف کا کتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے ساتھ ہی 309 سال بعد زندہ کیا تھا، اور دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا تھا جو 100 سال تک سوئے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دیا تھا، اور پھر 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو ان کے گدھے کو بھی اس کے ساتھ 100 سال بعد زندہ کیا تھا۔ اے شخص، رہا تیرا اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے جو نہ تو انسان تھے اور نہ ہی جن تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبر تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر زمین پر اترے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا تو اس کو دفنانے کا طریقہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو پیغام دے کر زمین پر بھیجا تھا، چنانچہ وہ کوا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بن کر زمین پر اترا تھا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی کہتے تھے کہ وہ نہ تو جن تھا نہ انسان تھا۔